انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اجتماع میں موجود حضرات علماء کرام، آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، نوازشوں والی رات ہے۔ شب برات، نجات کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک دوست اظہار محبت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ویسے بھی رسمی تقریر نہیں کیا کرتا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ منزل نواز باتیں کرنی چاہیے۔ ہماری ذہنی سطح کس تربیت کی متقاضی ہے، اور ہمیں اب کس سمت اپنے سفر کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اس تعلق سے کچھ باتوں کی اصلاح، کچھ نئے اہداف۔ یہاں خانقاہی نظم میں جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ دلوں کے کشکول کھول کر اس فقیر بے نوا کی باتوں کو سنیں۔ میں آپ کے سامنے درد دل رکھنے جا رہا ہوں۔ میں کچھ ایسی گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو صرف اپنوں سے کی جا سکتی ہیں۔ میں جس طرح کا سفر اپنے احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بڑا سوچ کر، بڑا سمجھ کر۔ اس طرح کبھی زمانہ ہوتا تھا نا خط لکھنے کا، تو جو لوگ خط لکھتے تھے نا، ٹیلی فون پہ تو لوگ فی البدیہہ بول دیتے ہیں نا جو من میں آتا ہے، اور کچھ تھوڑے سے پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ خط لکھتے تھے وہ لکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عبارت ٹھیک نہیں، پھر پھاڑ دیتے تھے، پھر نئے جملوں کے ساتھ، نئی حسن کے ساتھ نئی عبارت کو تشکیل دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ وہ بھی اس شخص کے قابل نہیں ہوتی تھی جسے وہ خط بھیجنا ہوتا تھا۔ تو سوچ کر، سمجھ کر، پرکھ کر کئی صفحات کو ضائع کر کے ایک مضمون تیار کیا جاتا تھا، اور وہ محبت نامہ اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ میں بھی آج ایک محبت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے میری خاطر جان تک داؤ پہ لگا دی ہے تو میں تو پہلے ہی بڑا مہربان ہوں۔ یعنی ایک شخص جو اللہ کے راستے میں اتنی جد و جہد کرے کہ جان تک بیچ دے، تو کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں۔ یہ آیت حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ بڑے تاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے تھے۔ رستے میں کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان کہنے لگے اب تو مدینے جا کے رہوں گا، او جنت کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تو جاؤں گا، اب یہاں کیسے رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ کی حدود سے نہیں نکلنے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان نے نا بڑے اطمینان سے، جن لوگوں کے پاس کوئی مستقبل ہوتا ہے نا اور کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور جن کے پاس کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ بڑے بردبار لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا تحمل ہوتا ہے۔
ان لوگوں کے اندر بلا کا اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے بھائی میری آنکھیں پڑھ لو، چہرہ دیکھ لو، اور میری گفتگو کے اندر جو باکپن ہے اسے ملاحظہ کر لو، مدینے تو میں جا کے رہوں گا۔ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ جانا تو مجھے ہے، میں تمہیں دو باتیں بتائے دیتا ہوں، یہ تو طے ہے کہ میں جاؤں گا۔ دو باتیں بتائے دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں اپنے ترکش سے تیر نکالوں گا، چلاتا رہوں گا، یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ دوسری بات تو میں یہ بتاتا ہوں کہ عمر بھر کی جمع پونجی میری مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر میں نے دفن کر ڈالی ہے، ساری زندگی کی کمائی۔ اگر تم مجھے جانے دو نا تو میں زندگی بھر کی کمائی تمہیں دے سکتا ہوں۔ فرمانے لگے کل زندگی کی جمع پونجی، بڑے تاجر تھے، زندگی میں بڑے منافع حاصل کیے، بڑا کمایا۔ فرمایا میں کل زندگی کی جمع پونجی تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں رکھی ہے، اگر تم وہ قبول کر لو اور مجھے جانے دو۔ میری بات پر غور کرنا، منافق، فاسق، کافر، منافق فاسق اللہ ماشاءاللہ، کافر کنفرم، یہ لوگ اکثر لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ جب تک سینے میں ایمان اور محبت مضبوط نہیں ہوتی، ہرس حوث لالچ نکلتا ہی نہیں۔ حضرت صہیب نے جب کہا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کل زندگی کی جمع پونجی، تو اب ان کو پیسے نظر آئے تو زبان اور آنکھیں للچا گئیں، کہنے لگے سارے دے دو گے؟ فرمایا سارے ہی۔ پھر دہرائی بات، واقعی سارے؟ تم تو بڑے تاجر ہو، بڑا مال کمایا ہے۔ فرمایا مجھے جانے دو، سارا ہی دوں گا۔ حضرت سیدنا صہیب ابن سنان سے انہوں نے کہا پھر ایڈریس بتا دیں کہاں دبایا ہے مال؟ فرمایا فلاں جگہ فلاں کونے میں میں نے گڑھا کھود کے مال دبایا، وہ تمہارا، مجھے مدینے جانے دو۔ قربان جائیں، ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے نا تو حضور کے مدینے پہنچ گئے، کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے پہنچ گئے، اور جب سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے نا تو بتانا کچھ بھی نہیں پڑا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں جیسے ہی کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے صہیب زندگی میں بڑے سودے کیے، بڑی تجارت تم نے کی اور بڑے نفع اٹھائے، اور جو سودا آج کر کے آئے ہو نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، بڑا ہی، یعنی کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے والے کا مدینہ خریدا، مدینے کا سفر خریدا۔ فرمایا اب جو تم نے تجارت کی ہے بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت صہیب پہنچے، حضور نے بیان کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ فرمایا جو بندہ بھی اس کے راستے میں جان بیچے گا، اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے جو جان بیچ دے گا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پھر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، زندگی اتنی دیر تک ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس میں اللہ رسول کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں بھی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی مقام پر بھی ہیں، آپ کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، دنیاوی کرتے ہیں، اگر اس کا تعلق صرف ہرس سے، ہوس سے، لالچ سے، شہرت سے، ناموری سے، تو آپ کا وقت بھی بیکار جاتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور آپ کے اپنے لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی ملک کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، خاندان کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، علاقے کی خدمت کا دعویٰ کرے، دین و مذہب اور عقیدے اور نظریے کی خدمت کا دعویٰ کرنے کی بات کرے، جو شخص بھی اس راستے میں آتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کا متلاشی نہیں ہے تو وہ بڑی جلدی تھک جائے گا، بڑی جلدی اکتا جائے گا، اس کی اپنی طبیعت اسے کوفت دینے لگے گی، اس کا سفر عجیب پیچ و تاب میں گزرے گا، وہ الجھی اور بکھری ہوئی سوچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا۔ آپ کو بہرحال اپنی زندگی کو رضا الہی والی کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہماری آج جتنا بھی نظم ہے دنیا میں مسلمانوں کا، کسی جگہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روٹین میں کچھ زندگی میں رسومات چل رہی تھیں تو ان میں شب برات بھی آ گئی تو ہم نے منانی تھی،
روٹین میں کام چل رہے تھے تو بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم نے روزے رکھنے ہی تھے. روٹین میں سارا کچھ چل رہا تھا تو اسی روٹین میں ارادہ کیا چلو ایک مہینے کا عمرہ بھی کر آتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو محبت اور خلوص ہے، جو للہیت ہے، جو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہے، وہ بڑی کم جگہوں پہ نظر آتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی، رضا الہی کا حصول نہیں آنے دیتی، وہ ہے فاسد نظریات. جن لوگوں کے نظریات فاسد ہوتے ہیں نا، غلط ہوتے ہیں، وہ کسی دینی جماعت میں آ جائیں، دینی ماحول میں آ جائیں، کسی تنظیمی ماحول میں آ جائیں، خانقاہی نظم میں آ جائیں، چونکہ نظریاتی طور پر لوگ مضبوط نہیں ہوتے، وہ کہیں بھی آ جائیں خرابی کرتے ہیں. لیکن نا آپ کو کسی بھی فصل کو اگانے کے لیے زمین زرخیز چاہیے. استاد سبھی کو پڑھاتے ہیں اور ایک جیسا پڑھاتے ہیں. ابھی آپ نے اعلان سنا کہ کچھ بچوں نے 2.5 سال میں حفظ کیا اور کچھ نے 11 مہینوں میں کر لیا. بچے بھی وہی ہیں، مدرسہ بھی وہی ہے، استاد بھی وہی ہیں، لیکن اب بچے ذہین تھے، زمین اور طرح کی زرخیز تھی، جلدی کام ہو گیا. جب نظریہ جب تک نیک نہیں ہوتا، سوچ جب تک اعلیٰ نہیں ہوتی، جب تک آپ نیکی کے معاملے میں بھی یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پڑھی ہوئی نماز بھی نفع نہیں دیتی، فائدہ ہی نہیں دیتی کوئی چیز. لوگوں کے نظریات میں بڑی گڑبڑ آ گئی. ایک تو لبرلزم کا نظریہ بڑا عروج پہ ہے. اور چھوڑو جی، مولوی بھی تو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، چھوڑو جی ہم نے بڑے پیر دیکھے، اور چھوڑو جی پیسے والے کی اہمیت ہے. یہ ایک ایسی خطرناک فکر ہے دنیا میں پروان چڑھ رہی ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مولوی سارے ولی ہیں، پیر سارے ٹھیک ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن بھئی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ مولوی کی ذات سے وابستہ ہوں؟ مولوی جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اس بات سے تو وابستہ ہوں نا. آپ نہ جائیں مولانا کے قریب، نہ دستبوسی کریں، نہ آپ ان کی ذات سے منسلک ہوں، بات سے ہی منسلک ہو جائیں. لیکن فاسد نظریات کا عروج سوسائٹی میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد کو جانتا ہوں جو کہتی ہیں چھوڑے جی پیسے آ جائیں تو سب ٹھیک ہے، چھوڑیں جی اقتدار مل جائے تو سب ٹھیک ہے، شہرت ہو جائے تو سب ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا فاسد نظریہ ہے جو ایک وقت جاتا ہے انسان کے قریبی رشتوں کو بھی وہ تولنا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو باپ مالدار ہو، پھر اسی ماں کی قدر ہوتی ہے جس ماں کے پاس پیسہ ہو. یہ ایسا فاسد نظریہ ہے جو تیزی سے قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. یاد رکھنا حالات بڑے خراب ہیں اور دنیا میں بہرحال آزمائش ہے اور مسلمان بے عملی کا شکار ہے. لیکن آپ پہلے شخص سے لے کر پیچھے تک دیکھیں، یہ بھرا ہوا مجمع بتاتا ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں یار جو صرف دولت چاہتے ہوں، صرف اقتدار چاہتے ہوں، صرف مال چاہتے ہوں. یہاں کتنے لوگ آئے ایسے بیٹھے ہیں جن کی نہ فوٹو آئے گی، نہ کوئی لالچ ہوگا، نہ کوئی نام بنے گا. مان لو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو چھپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر. تو ایک تو اس نظریے سے باہر آئیں، یہ نبی پاک کی امت ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے. اور دوسری بات پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اب بہت سارے لوگوں کو سیدنا امام حسن سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے. آپ شاہ سے شاہ کے زیادہ وفادار بن رہے ہیں. رسول پاک کا شہزادہ جسے نبی پاک نے سید کہا ساتھ بٹھا کے، ان کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کس کی بات سمجھیں گے؟ ہمارے نزدیک امام حسن امام ہے، اور امام جو کہہ دے مقتدی کا کام ہے وہ کرے، جو کہہ دے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا جو پیر خانہ تھا، جو تھے نا سید آل رسول، آپ کے شیخ تھے، ان کی مسجد کے جو امام صاحب تھے، وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑے نیک صالح بزرگ بھی آئے مسجد میں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو امام صاحب نماز میں سوچنے لگے کہ میں یہاں نماز پڑھا کے جلدی سے جاؤں گا، دلی پہنچوں گا اور جا کے وہاں میں کچھ خریداری کروں گا. تو بزرگ صاحب کشف تھے. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست بڑی ہوتی ہے. تو سلام پھرا تو کہنے لگے امام صاحب نماز پڑھایا کرو، دلی کے بازاروں میں نہ پھرایا کرو. تو سید آل رسول جو فاضل بریلوی کے شیخ ہیں وہ بازو تھام کے کہنے لگے حضرت یا پھر امام کو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پیچھے پیچھے جایا کرو. یا تو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پھر ادھر ادھر
جاؤ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہم نے حسین ابن علی کو بھی امام مانا ہے اور حسن ابن علی کو بھی امام مانا ہے۔ غلط نظریات اور غلط سوچوں کے پیچھے نہ پڑے، اور اس ناسبی سے بھی بچے جو صحابہ کا نام لیتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ اپنے دل میں کجی رکھتا ہے۔ فاسد نظریات نہیں، اور بچنا ان لوگوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے پچھلے سارے غلط تھے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا جو تمہیں بتاتے ہیں کہ باپ دادا ہی ٹھیک نہیں تھے، پچھلے ہی ٹھیک نہیں تھے، فلانا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی بزرگ نے کوئی خدمت ہی نہیں کی، کسی محدث نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ فاسد نظریات، ان سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ خرابی آئے گی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظریاتی پختگی پر زور دیا۔ اسلام ترتیب کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی قوم کو تبلیغ کرنے جانا، سب سے پہلے دیکھنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کو وہ مان جائیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے ان کا، کسی بھی قوم کو تبلیغ کریں، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، پہلے انہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ جب اس میں پختہ ہو جائے پھر نماز کا کہنا، یعنی پہلے ان کا ایمان پکا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا۔ لوگوں کے نظریات جب تک فاسد ہیں، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان پہ پختہ ہو جائیں تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز پہ پختہ ہو جائیں پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی بات کرنا۔ یہ تیسرے نمبر پر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا۔ تو میرے عزیز، فاسد نظریات نہیں، یہ بھی نظریہ فاسد ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں، پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے، نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان، بڑے مہربان، بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو۔ اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نعت کہاں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے تو جنتی۔ خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ افرینی کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے، یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو۔ تم قلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ قلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھل کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو قلندر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں قلندر کا نام حسن بصری ہے، قلندر کا نام جنید بغدادی ہے، قلندر کا نام داؤد طائی ہے، قلندر کا نام سری سختی ہے، قلندر کا نام معروف کرخی ہے، قلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، قلندر کا نام مہر علی ہے، قلندر کا
کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں۔ یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست، عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ۔ ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا۔ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا، ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ بنیادی موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، پاک۔ بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے۔ حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ، وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا، یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں ہے۔ میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے؟ یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار۔ یہ ذاتیات کے بت ہیں، انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے۔ ان چیزوں سے باہر آؤ۔ کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں، مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ؟ آپ یقین کریں، کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا، اب میں ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا، وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کے بھی ویڈیو بناؤں گا، پیر صاحب کھانس پڑے۔ مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا ایک ہی دن میں، تو میں جلسے سے نکلا، اب چاروں جانب پکڑنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں، اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے گے، وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے نہیں۔ اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا، اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے، آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے۔ اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے، آپ کے ہتھے چڑھا تھا، موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے۔ اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں، اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا رشتہ۔ اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا، جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو تو ہر ادا کی، اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے، ہر کام کی۔ مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا، لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا، مہربانی کرنا، نہیں کیمرہ چلانے دوں گا۔ میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے۔ ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی، آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا، کہاں تک جائے؟ اب تو کوفت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں، اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا ان کو کم کریں، ان کو روکیں، کہیں ان پر بریک لگائیں۔ ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار، بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر، اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے، ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو۔ اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی۔ ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے، ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ۔ آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔
وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں، معاذ اللہ۔ مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے، کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی نکالتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کام پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو، صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے، تو رضا الہی کدھر گئی؟ یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے، جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی، جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی، ایک نے بھی کہا، 2 نے بھی کہا، 6 نے بھی کہا، 10 نے بھی کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا یہ خط لے لو، خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو۔ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، سپہ سالار نہیں، ایک قبیلے کا بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیے ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے، یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر 2 لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا رہا اب ہم اس کو ماریں گے۔ بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے، ایک تو ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا، تو 2 اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں، یہ ہمارا شاگرد ہے، یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ سپہ سالار تھے، کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھ آئی یہ کام بھی ٹھیک نہیں، آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے، ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی، یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم، اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے، میں چھپ جاتا ہوں، سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، زور دیتے ہیں رکھے مدرسے میں جگہ ہی کوئی نہیں، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچوں گنجائش نہیں، کیسے رکھے بچے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی، اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو، چند ایک ساتھی ملے ہیں۔ آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے؟ ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی، 51 بچے۔ آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھ ہیں جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے؟ اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں۔ میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار۔ بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی، جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی، کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے، ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ تو کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاءاللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام۔ تو میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بھتیجے بھانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے۔ خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا۔ نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ۔ میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا، اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا۔
طاقتور ہو جاتا. ایک تیسرا کام کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی. دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، دو طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. نیکی یک طرفہ کریں. نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی، وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں. آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. یہ نہ کرنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے. پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں. اور چوتھی بات، 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی وہ عرض کر رہا ہوں. ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا. یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا. ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہے، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا. بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے. آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا. اب کمال کر کے دکھائیں. اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندے کو نہیں نظر آتا. جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرانوالہ کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے. وہی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے. اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے. آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں. میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا. تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی. میں کہ حکم، کدی کدائی تواڈے سنگی کو راشن دیندے نے روزے اج. میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا. تو کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن بنڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگتی ہے، پہلے نہیں مل سکتا. تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا. میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا. تے میں جنی باری راتی اٹھیا نا وہ کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف ہے. تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے، تو بل دا کچھ ہیلا کر. تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا. ہمارا خیال ہے سارا خرچہ ایم این اے صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے. غریبوں کے اشک کون پونجے گا، کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا ہے، تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو. آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے عرض کروں گا، میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے. میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے،
میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو. اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار. آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں اور اپنے اپنے تحت کر لو, اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو, اپنے اپنے ہاتھ سے کر لو, لیکن بھولنا چھوڑ دو. ہم بھول جاتے ہیں. وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں. انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا. وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. کنز المال میں روایت ہے, میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی میں نے, بڑی بڑی پرانی اور راج کے پڑھتا ہوں. کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا. مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں, کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے. تو ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت, حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے. تو عام سی بات تھی, لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو, کسی بچے نو کہہ دیو. تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے. حضرت عمر ٹھہر گئے, رخ پیچھے کیا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں, میں بھی تو غلام ہوں, غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے. میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں, میں بھی تو غلام ہی ہوں. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں, پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں, میں غلام ہی ہوں. میرے دوست منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں, لوگوں کا خیال کریں. بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ ہم مہربانی کریں. ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں, خانقاہی لوگ ہیں, درد سوز والے لوگ ہیں. میرا آپ کو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف آنے والا ہے, موبائل